बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ुबैर और वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल ज़ुबैर पेट्स मुसाफिर पर। तो यार दोस्तों, आज मैं आपको अपने इस वीडियो में सिर्फ़ और सिर्फ बजीज़ की या लव बर्ड्स की और फिंचिस जावा की पेयरिंग के बारे में बताने लगा हूँ। कॉकटेल में भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने टाइटल बजीज़ का रखा होगा। तो मेरे पास है ज़्यादातर क्वांटिटी में है भी बजीज़। तो सबसे पहले मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ इनका बताता चलूँ कि इनकी एज पूरी होनी चाहिए और मेल और फीमेल कंफर्म होने चाहिए, फिर ही हम इनकी पेयरिंग कर सकेंगे। तो मैं आज आपको 3 मेजर जो सिंपल ट्रिक्स हैं जो कि आप भी कर सकते हैं, सिर्फ 3। इन 3 ट्रिक्स से आप अपने बजीज़ की पेयरिंग करेंगे और अच्छी से अच्छी ब्रीड ले सकेंगे। और पेयरिंग भी ऐसी होगी जिससे आपके बजीज़ एक परफेक्ट वाली ब्रीड करेंगे। तो चलिए चलते हैं बैक कैमरा की तरफ और आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे पेयरिंग कर सकते हैं। तो ले जी दोस्तों, हम आ चुके हैं बैक कैमरे की तरफ। तो मैं आपको आज 3 ऐसे सीक्रेट तरीके टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे आपके बजेज का पेड़ जो बिल्कुल आसानी से लग जाएगा। कोई भी मसला नहीं इतना आपको फेस करना पड़ेगा। कुछ ही 2 या 3 दिनों में, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो पेड़ लग जाएगा। चांस है कि 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर भी पेड़ लग जाए। तो बेसिकली पेड़ क्यों लगाते हैं? पेड़ इसी वजह से लगाते हैं ताकि हमारे बर्ड्स ब्रीड करें और ज़्यादा से ज़्यादा अंडे बच्चे दें और हमारे पास पेयर्स ज़्यादा हो जाएं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इनके लिए जो बेसिक ज़रूरियात हैं वो मेल और फीमेल कंफर्म होनी चाहिए, यानी कि एक मेल और एक फ़ीमेल कंफर्म होनी चाहिए। ये तो हर बर्ड में, हर जानदार में ज़रूरी होता है। तो चलिए चलते हैं आप तरीके की तरफ। तो बेसिकली हमने मटकी भी हमने सिर्फ तब लगानी है जब हमारे पेड़ वहाँ पे सेट हो जाएं। तो बेसिकली फीमेल मटकी में भी तभी जाती है जब पेड़ लग जाए, कंफर्म पेड़ लग जाए, तभी फीमेल मटकी में जाना स्टार्ट करती है। उसके अलावा मटकी में सिर्फ आपसे डर के जाती है, अंडे देने के लिए नहीं जाती। यहाँ सिर्फ तब जाती है जब वो हीट पर हो और वो खुद ही अनफर्टाइल अंडे दे देती है, जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो बेसिकली पेड़ लगना ज़रूरी होता है मेल का फीमेल के साथ। तो यही 3 टिप्स हैं जो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा। तो फीमेल के साथ ब्रीडिंग क्यों नहीं करता, ये मैं आपको ये भी बता देता हूँ। तो आज की ये हम वीडियो में सिर्फ बेसिक ये डिस्कस करेंगे कि हम फीमेल और मेल का जोड़ा कैसे लगाएं, एक पेयर कैसे बनाएं। तो अगर हमारे पास पड़े हुए हैं तो मैं आपके टाइम का ज़ाया नहीं करता, तो मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। तो बेसिकली मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा। जो हमारा सबसे पहला और सबसे कॉमन तरीका है कि हमने छोटे बच्चे, यानी कि जो सेल्फ फीड पर हों, जो खुद से खाना खाते हों, हमने वो ख़रीद लेने हैं जितने भी आपको चाहिए हों, और हमने उन्हें इकट्ठा एक ही केज में छोड़ देना है। तो ये कुछ टाइम गुजरने के बाद, यानी कि 1 से 1.5 माह बाद वो अडल्ट हो जाएंगे। इनके दौरान आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो रिलेशनशिप है वो भी काफ़ी मजबूत हो जाएंगे, और जो आपके जोड़े हैं वो काफ़ी आसानी से लगना शुरू हो जाएंगे। और इस तरह से जो पेयरिंग होती है, ये सबसे बेस्ट पेयरिंग होती है, जिसको हम नेचुरल पेयरिंग कहते हैं। इसे अगर हम अपने बर्ड्स का पेड़ लगाने की कोशिश करेंगे और जो पेड़ इससे हमारे पास लग कर आएंगे वो काफ़ी अच्छे और बाउंड पेड़ होंगे। और ये तरीका हम किसी भी बर्ड में लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हमने सिर्फ़ और सिर्फ बजीज में लगानी है। फिंच, कॉकटेल, लव बर्ड, रिंग नेक, रॉज, हर किस्म के पेड़ में लगा सकते हैं ये तरीका। और ये ब्रीडिंग भी सबसे अच्छी करेंगे, यानी कि बेस्ट ब्रीडिंग करेंगे, और अपने बच्चों को भी सबसे अच्छे तरीके से पालेंगे। और नेक्स्ट जो उनके बच्चे निकलेंगे वो भी काफ़ी अच्छे ब्रीडर होंगे। क्योंकि जब बर्ड्स अपनी मर्ज़ी से पेयरिंग करते हैं तो बर्ड्स ज़्यादा देर तक मैटिंग करते रहते हैं, जिसके रिज़ल्ट में बर्ड्स ज़्यादा अंडे देते हैं और सभी अक्सर अंडे फर्टाइल भी होते हैं। और ज़ाहिर सी बात है, अगर ज़्यादा अंडे देंगे और तो फिर ज़्यादा ही बच्चे निकलेंगे। इसलिए कोशिश करें कि अपने बर्ड्स का नेचुरल पेड़ लगने दें। इस तरह का पेड़ जो होता है वो काफ़ी बॉन्डेड होता है।
اور کبھی بھی پیڑ نہیں ٹوٹتا، اور جب ایک بار پیڑ لگ جاتا ہے تو مسلسل آپ کے پاس بریڈنگ کرتا رہتا ہے۔ لیکن اگر اس طریقے سے اگر آپ نے اپنے برڈز کا پیڑ نہیں لگانا چاہتے یا آپ کے برڈز اس طرح سے پیڑ نہیں لگا رہے، تو آپ اگلے 2 طریقوں کو فالو کر سکتے ہیں، جو کہ ان برڈز کے لیے بیسٹ ہے جو پہلے طریقے سے اپنا پیڑ نہیں لگا رہے۔ تو بات کر لیتے ہیں سیکنڈ اپنی طریقے کی۔ تو اس میں آپ نے سمپلی کرنا کیا ہے کہ جو آپ کا میل اور فیمیل کو اٹھا کے ایک کیج میں چھوڑ دینا ہے، لیکن اس کیج میں آپ نے کوئی بھی مٹکی نہیں لگانی، اور سٹک بھی صرف ایک ہی لگا دینی ہے، تاکہ میل اور فیمیل ایک ساتھ بیٹھیں، ایک پاس پاس بیٹھیں، اور ان کے درمیان اٹریکشن بڑھے اور ان کا پیڑ جلدی لگ جائے۔ اور اس طرح کی پیئرنگ میں آپ نے ایک طرح کی چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کا برڈز میل اور فیمیل کنفرم ہو، یعنی کہ ایک میل ہو اور ایک فیمیل کنفرم ہو، اور ان کے درمیان کوئی تیسرا برڈ نہیں آنا چاہیے تاکہ وہ ان کے ڈسٹرب مت کرے، اور ان کی ایج بھی بریڈنگ کے قابل ہو، یعنی کہ پراپر بریڈنگ کے قابل ہو، بڑے ہو، ایڈلٹ پیئر ہوں، پیسیز ہوں۔ اگر آپ بچوں کا پیڑ اس طرح سے لگانے کی کوشش کریں گے، چھوٹے پٹھوں کا پیڑ اس طرح سے لگانے کی کوشش کریں گے، تو جب تک وہ ایڈلٹ نہیں ہوں گے وہ پیئرنگ نہیں کریں گے۔ کیونکہ میں اکثر دوستوں کو دیکھتا ہوں، ان کے برڈز دیکھتا ہوں، تو ان کے کیجز میں اکثر ان کے برڈز کی ایج بریڈنگ کے قابل نہیں ہوتی، اور وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جلد از جلد یہ بریڈ کریں گے اور ہم بچے دیکھیں گے۔ تو یہاں پہ میں آپ کو ایک بونس ٹپ دے دوں، ایک اچھی ٹپ دے دوں کہ اگر آپ کے جو بجز پیرٹس ہیں وہ 3 سے 4 ماہ کے بعد ہی تب ہی وہ بریڈر ہوتے ہیں، تب ہی وہ اچھی سے اچھی بریڈ قابل ہو جاتے ہیں۔ اس کی سب سے عام نشانی یہ ہے کہ ان کی آنکھ کے اندر ایک وائٹ کلر کا رنگ آ جاتا ہے، اور ان کا ہیڈ کا کلر بالکل کلیئر ہو جاتا ہے، اور ان کی گردن پہ چھوٹے چھوٹے کالے نشان بن جاتے ہیں۔ تو اس کی جو ایج ہوتی ہے پراپر بریڈنگ کے لیے ہو جاتی ہے۔ تو میں آپ کو پک بھی دکھا دیتا ہوں۔ تو اس طرح کے برڈز ایڈلٹ ہو جاتے ہیں۔ تو جب آپ اس طرح کے برڈز کو لگا دیں گے، یعنی کہ مٹکی تب ہی لگائیں گے جب آپ کا پیڑ لگ جائے گا۔ تو جب آپ اس طرح سے پیڑ کو ایک کیج کے اندر چھوڑیں گے جو کہ ایڈلٹ ہے، اور آپ 3 سے 4 دن ان کا ویٹ کریں گے، اور جب آپ کو لگے گا کہ ان کا پیڑ لگ چکا ہے تو آپ مٹکی لگا دیں۔ تو اس سے آپ کے برڈز بھی بہت جلدی انڈے دینا سٹارٹ کر دیں گے۔ مٹکی کے اندر فیمیل آنا جانا شروع کر دے گی، پھر انڈے بھی دے دے گی۔ تو ان 2 طریقوں کو فالو کرنے سے 90% برڈز پیڑ لگا لیتے ہیں۔ باقی اگر 10% اگر آپ کے پیڑ نہیں لگا رہے برڈز، تو آپ کو تیسرا طریقہ آزمانا پڑے گا۔ وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ یہ ایک سیکرٹ طریقہ ہے، وہ ایک ضدی برڈز کے لیے ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ میل کو آپ نے ایک علیحدہ کیج میں چھوڑ دینا ہے جس میں اور کوئی برڈ نہ ہو، اور فیمیل کو ایک علیحدہ کیج میں چھوڑ دینا ہے جس میں اور کوئی برڈ نہ ہو۔ اور یہاں پر آپ نے ایک بات بالکل لازمی یاد رکھنی ہے کہ کوئی بھی میل کو آپ نے اسی کیج میں چھوڑنا ہے جہاں پہ آپ نے برڈ سے بریڈ لینی ہے، یعنی کہ جس کیج میں آپ نے بریڈ لینی ہے میل کو اس کیج میں چھوڑ دینا ہے، اور فیمیل کو کسی بھی ایک خالی کیج میں چھوڑ دینا ہے۔ اور کچھ دنوں کے بعد، یعنی کہ 1 سے 1.5 ہفتے بعد آپ نے اکٹھے چھوڑنا ہے، لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جب آپ نے علیحدہ علیحدہ کیے ہوں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ میل اور فیمیل آپس میں ایک دوسرے کو نہ دیکھ پائیں، جس سے کی وجہ سے تنہائی میں رہنے کی وجہ سے وہ ہیٹ پر آ جائیں گے، اور ان کے دماغ کو ضرورت پڑے گی کسی نہ کسی پارٹنر کی۔ تو جب آپ 15 سے 20 دن بعد جب فیمیل کو اٹھا کے میل کے کیج میں چھوڑیں گے تو دونوں کافی اکیلے رہنے کی وجہ سے دوسرے برڈ کو دیکھنے کی وجہ سے خوشی کے اثرات ہوں گے، اور وہ ایک دوسرے کے پاس آئیں گے۔ تو اس طرح سے کافی جلدی پیڑ لگا لیں گے وہ، اور میل کو بریڈنگ والے کیج میں چھوڑنے کا سب سے بڑا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ میل کا کیج ہوگا اور فیمیل اس کو مارے گی نہیں، میل تھوڑا سا اگریسو رہے گا اور وہ کافی آسانی سے پیڑ لگا لے گا۔ اس طرح سے جب آپ کے برڈز کا پیڑ لگ جائے اور تو پھر آپ نے اس کو مٹکی لگا دینی ہے، تو پھر آپ کے برڈز اس میں آنا جانا شروع کر دیں گے،
اور اس میں فیمیل بھی انڈے دے دے گی۔ اور یہاں پر آپ نے ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ اگر آپ اپنی مرضی سے پیڑ لگاتے ہیں اور میل کو فیمیل پسند نہیں آتی یا فیمیل کو میل پسند نہیں آتا تو آپ کے برڈ کا پیڑ بہت لیٹ لگے گا یا نہیں لگے گا۔ اس کنڈیشن میں آپ یہ کر سکتے ہیں، یا میل کو چینج کر لیں یا فیمیل کو چینج کر لیں۔ اگر فیمیل بریڈنگ کے لیے ریڈی ہے اور میل اس کے ساتھ پیڑ نہیں لگانا چاہتا تو آپ اس کے ساتھ کوئی نیا میل لے آئیں، اور اگر اسی طرح فیمیل ریڈی نہیں ہے تو آپ فیمیل کے چینج کر کے ایک نئی فیمیل لے آئیں اور اس کے ساتھ فیمیل لگا کے چیک کریں، انشاءاللہ ضرور پیڑ لگ جائے گا۔ باقی اگر آپ کے برڈز کے اندر کیلشیم اور وٹامن سی کی کمی پوری نہ ہوئی تو پھر بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے برڈز پیڑ تو لگا لیں لیکن ایک آدھا انڈا دے کے اس کے بعد انڈے دینا بند کر دیں۔ خاص طور پر آپ کے برڈز کے اندر کیلشیم کی کمی بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو نہیں پتہ کہ کون سے کیلشیم کے سورسز آپ کے برڈز کے لیے بیسٹ ہیں تو میں نے ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوا ہے، آپ وہ پہ۔ امید ہے کہ دوستو آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، کیسے پیئرنگ کرتے ہیں آپ کو کیسے آج پتہ چل گیا ہوگا، اور اچھے طریقے سے آپ بھی پیئرنگ کریں گے انشاءاللہ آپ کے گھر بھی ایک اچھی ساری زیادہ سے بجیز ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔